أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. حضرات سورہ سجدہ کی آیتیں ہیں اور گزشتہ مجلس میں بات یہاں پر آ کر رکی تھی کہ ہم نے جو لوگ فرما بردار ہیں ان کے لیے بہت کچھ تیار کر رکھا ہے، یعنی جنت ان کا جو ٹھکانہ ہوگا اس میں ان کی بڑی مہمان نوازیاں ہوں گی اور انہیں بڑا اعزاز و اکرام کیا جائے گا. اور خود قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں جنت سے متعلق جو تفصیلات آئی ہیں اور احادیث میں اس کی جو تفصیلات اور اس کے سلسلے میں جو چیزیں آئی ہیں بہت سارے حضرات تو اسے سمجھ ہی نہیں پائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری جو عقل ہے وہ ایک حد تک، جہاں تک اس کی طاقت ہے اتنی ہی سوچ سکتی ہے، اتنی ہی اس کے اندر بات آ سکتی ہے. اب چونکہ یہ دوسری دنیا کی چیزیں ہیں وہ اتنی زیادہ وہاں پر چیزیں مومنین کو دی جائیں گی کہ بہت سارے لوگوں نے تو جو یہاں دنیا میں عقل مند بھی کہلاتے تھے وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ بھئی یہ دل کو بہلانے والی چیزیں ہیں. جانتا ہوں جنت کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں، دل کو بہلانے کے لیے غالب خیالی اچھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عقل بڑی قیمتی چیز ہے لیکن اس کی ایک حد ہے، اتنے ہی تک وہ سمجھ سکتی ہے، قبول کر سکتی ہے، اس سے آگے کی وہ باتیں نہیں قبول کر سکتی. آنکھوں کے اندر اللہ نے بڑی طاقت، بڑی روشنائی رکھی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ان آنکھوں سے بہت ساری چیزیں دنیا میں بھی ہم نہیں دیکھ سکتے. ڈائریکٹ سورج کو نہیں دیکھ سکتے، چاند گرہن سورج گرہن ہوتا ہے اسے نہیں دیکھ سکتے. اور اللہ نے تو اپنے بارے میں کہہ دیا کہ بھئی دنیا میں کسی آدمی کے لیے اتنی طاقت نہیں ہے اس کی آنکھوں میں کہ وہ ہمارا دیدار کر سکے. پہلے بھی ایک مثال سے بات سمجھایا ہوں میں. ابن الجوزی بڑے آدمی گزرے ہیں، اپنے زمانے کے محدث ہیں، بڑی علمی شخصیت ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ عقل کی مثال ایک اسکیل، ترازو، میزان کی طرح. دنیا میں اسکیلیں، میزان، ترازو بہت قسم کے ہوتے ہیں. ایک میں چاول تولا جاتا ہے، ایک میں لکڑیاں تولی جاتی ہیں، اور آج کل تو بڑے بڑے اسکیل آ گئے جس میں پوری ٹرک، لاری کو تولا جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں ہر اسکیل پر لکھا ہوا رہتا ہے جتنی اسکیل حجم کی ہوتی ہے اس کے حساب سے. اس میں 5 سے 10 گرام کا نیچے اوپر ہو سکتا ہے.
بڑا اسکیل اس میں لکھا ہوا رہتا ہے کہ ابھی 5 کلو کا اس میں نیچے اوپر ہو سکتا، ٹرکیں جو تولتے ہیں اس میں اور بھی کئی کلو کم و بیش ہو سکتا ہے۔ یہ ایک اسکیل ہے سونا اور جو ہے ہیرے تولنے کا۔ سونا تولنے کے اسکیل کی خوبی یہ ہے کہ ہوا بھی تھوڑی وہاں تیز گزرے گی تو نمبر نیچے اوپر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، گرام پھر ملی گرام پھر پتہ نہیں اس سے نیچے ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایک بال کا بھی وزن اس میں دکھاتا ہے۔ اور سب کو معلوم ہے کہ دنیا کا سب سے پرفیکٹ اور صحیح اسکیل جو ہے وہ سونا تولنے کا اسکیل ہے کہ اس میں 1 گرام بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ اب کوئی آدمی کہے کہ بھئی یہ اسکیل کیوں اتنا مہنگا، اتنا قیمتی، یہ صحیح ہے، میں تو اس اسکیل کو اسی وقت مانوں گا جب اس کے اندر 1 ٹن بوری یا 1 ٹن کی کوئی چیز رکھ کے تول کے دکھاؤ، اس میں 25 kg کے چاول رکھ کے تول کے دکھاؤ۔ ارے بھائی سونا تولنے کے ترازو میں جو حد رہتی ہے وہ 500 گرام یا اس کے آس پاس تک کا قصہ ہے۔ اب کوئی کہے نہیں میں تو نہیں مانوں گا کہ بھئی اس میں چاول کی 1 بوری رکھ کے تول کے دکھاؤ، تو بوری رکھو گے اسکیل ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح یہ عقل بہت قیمتی چیز ہے، سونے کا ترازو ہے، اس میں تولنے کی ایک مقدار ہے، وہ دنیا کی حد تک کی مقداریں ہیں۔ آخرت میں جو چیزیں اللہ نے بندوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں وہ اس عقل سے نہیں سمجھ میں آئیں گی۔ جب آدمی اس دنیا میں جائے گا اللہ تعالیٰ اس کی ہر چیز جو ہے اسے بھرپور عطا فرمائیں گے، پھر وہاں کی صلاحیتوں کے مطابق جو ہے اس کے اندر چیزیں دے دیں گے، سمجھ میں آئے۔ بہت سی مرتبہ خود دنیا کے ممالک کے عجیب قوانین ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی یہاں نارمل زندگی گزار رہا ہے، یہاں کے حساب سے اس کا جسم ٹھیک ہے، خون کی مقدار یا خون کا جو بھی ہے، لیکن یہاں اسے پرفیکٹ قرار دیتے ہیں۔ پھر وہ آدمی سعودی عرب آتا ہے تو سعودی عرب میں ایک مرتبہ میڈیکل جو ہے ٹیسٹ ہوتا ہے، وہاں فیل ہو جاتا ہے۔ میں نے ڈاکٹروں سے پوچھا کیوں فیل ہو جاتا ہے جبکہ وہ انڈیا میں تو ٹھیک تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ وہاں کے موسم، وہاں کے لحاظ سے ایک چیز کو جتنے کو برابر قرار دیا جا رہا ہے ہمارے یہاں اس سے زیادہ معیار ہے، چونکہ یہاں گرمی بہت زیادہ ہے، اسے ہارڈ ورک کرنا ہے، تو اب اس کے حساب سے یہ ہمارے میڈیکل کے حساب سے پرفیکٹ ہے، یہاں کے لیے پرفیکٹ ہے، یہاں کے لیے وہ پرفیکٹ نہیں، اس لیے واپس بھیج دیا جاتا ہے، وہاں کی میڈیکل اسے فیل کر دیتی ہے تو اسے جو ہے بھیج دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، بتائیے کیا وہ شخص جو ماننے والا ہے اور وہ شخص جو نہیں ماننے والا ہے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اما الذین آمنوا، بہرحال وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور نیک کام کیے ان کے لیے ہم نے مستقل قیام کے مہمانی کے طور پر ان کے لیے باغات کو تیار کر رکھا ہے، نزلا بما کانوا یعملون۔ یہ سب جو ہے انہوں نے جو یہاں پر محنت کی، یہاں پر جو دوڑ دھوپ کی، صبر کیا اور آزمائشوں سے گزرے، اس کا یہ اعزاز ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور بہرحال وہ لوگ جو حد سے آگے گزر گئے، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا، جب بھی وہ وہاں سے نکلنا چاہیں گے، جہنم سے نکلنا چاہیں گے، أُعِيدُوا فِيهَا، تو ان کو دوبارہ اسی میں لوٹایا جائے گا۔ وَقِيلَ لَهُمْ، اور ان سے کہا جائے گا، ذُوقُوا، چکھو اس آگ کے عذاب کو جس کا تم سے جو ہے وعدہ کیا گیا تھا، جسے تم جھٹلاتے تھے، جس عذاب کو تم جھٹلاتے تھے اس کا مزہ چکھو، اس آگ کا مزہ چکھو، یہ کہہ کر انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور 5ویں پارے میں اور دوسری جگہ ایسی آیتیں گزر چکی ہیں۔ کوئی آدمی یہ سوچے کہ بھئی ایک بار آدمی جلے گا، کتنی دیر جلے گا، 1 گھنٹہ جلے گا، 2 گھنٹے چلے گا، اس کے بعد مر جائے گا۔ قرآن نے کہا کہ جب انہوں جلیں گے ان کے جسم سے ایک کھال نکلے گی، دوسری نئی کھال اس پر چڑھائی جائے گی، اور ایک آدمی کو عذاب دینے کے لیے اسے بہت بڑے حجم میں بنا دیا جائے گا۔
حدیث میں آتا ہے کہ جہنمیوں کا ایک ایک اونٹ جو ہے احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ اس آدمی کے جثے کو یہاں جو 6 فٹ کا ہے، اب سوچو کہ جس کا ہونٹ احد پہاڑ کے برابر ہو، اس کا جثہ کتنا بڑا ہوگا۔ اس کے اندر روح رکھی جائے گی، وہ ادھر پگھلے گا، پھر نیا جسم لگایا جائے گا، پھر لگایا جائے گا، پھر یہ کیا جائے گا۔ موت تو آنے سے رہی۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، اور ہم چکائیں گے ان کو ہلکا چھوٹا عذاب بڑے عذاب سے پہلے، شاید کہ لوگ رجوع کر لیں، باز آ جائیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وہ بڑا عذاب جو آخرت میں ہے وہ تو ہے ہی، اس سے پہلے ہم دنیا میں بھی چھوٹی موٹی آزمائشوں کے ذریعے سے، پریشانیوں کے ذریعے سے اور دوسرے ذریعے سے مزہ چکاتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ آدمی رجوع ہو جائے، تاکہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اس لیے کوئی بھی آزمائش آئے تو آدمی نا امید ہونے کے بجائے فوراً جو ہے رجوع کر لے۔ ابن الجوزی نے لکھا ہے کہ بڑوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے سلسلے میں اپنے چھوٹے بچوں سے عبرت حاصل کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے چھوٹے بچے جو ماں سے دودھ پینے والے رہتے ہیں، جتنا ماں غصے میں آ کر جھڑکتی ہے، مارتی ہے، دوسرے کئی لوگ گھر کے بلاتے رہتے ہیں آ جاؤ بیٹا آ جاؤ بیٹا، لیکن وہ بچہ ہے کہ پھر ماں کے پاس ہی جاتا ہے۔ آپ فطری چیز ہے، آپ دیکھیے کبھی 10 آدمی گھر میں بلا رہے ہیں بچے کو، لیکن نہیں، وہ ماں سے مار کھا رہا ہے، وہ جھڑکا رہی ہے، لیکن پھر بھی اسی کے پاس گھس رہا ہے۔ ابن الجوزی نے لکھا ہے کہ یہ منظر جو ہے اگر بڑے سمجھ لیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں اللہ ہی کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ کیوں؟ حقیقی جو ہے ہماری جو ہے خیر و عافیت کا معاملہ جس کے ہاتھ میں، وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ ایک چھوٹا بچہ جسے نادان کہتے ہیں، وہ یہ بات سمجھ چکا ہے کہ میری ماں وقتی طور پر کتنا بھی جھڑکائے مارے، لیکن میری دیکھ بھال اور میری ہمدرد اور مجھے سب سے زیادہ کوئی فائدہ پہنچانے والی ہے تو کون ہے؟ ماں ہے، ماں کے پاس ہے۔ یہ مناظر دیکھیے آپ، دن میں بہت سے بچے اپنے باپ کے پاس رہتے ہیں، لیکن رات میں باپ چاہتا ہے کہ باپ کے پاس رہیں، لیکن نہیں، ماں کے پاس چلے جاتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے یہ دن میں وقتی طور پر ان سے کچھ یہ ہے۔ تو ابن الجوزی نے کہا رحمہ اللہ کہ آدمی کو چاہیے کہ کچھ بھی آزمائش آئے تو ان آزمائشوں میں گھبرا کر اللہ سے دور ہونے کے بجائے اور زیادہ اللہ کے پاس چلے جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور افلاطون کا واقعہ ہے کہ افلاطون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا آپ اگر نبی ہیں تو مجھے ایک سوال ہے، اس کا آپ ہی جواب دے سکتے۔ انہوں نے کہا کیا ہے سوال؟ تو افلاطون نے کہا سوچئے کہ پوری دنیا زمین آسمان ایک کمان بنا لی جائے اور تمام مصیبتیں اور پریشانیوں کی تیر بنا لی جائے، اب کوئی چلائے اسے تو سامنے بچنے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ پوری دنیا ایک تیر بن گئی ہے اور مصیبتیں آفتیں سب ایک وہ کمان بن گئی ہے، یہ تیر بن گئے، اب کوئی چلا رہا ہو تو بچنے کا کیا راستہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا بچانے والے کے پہلو میں چلے جائے، بچانے والے کو جا کر لپیٹ لے۔ افلاطون نے کہا کہ نبی کے علاوہ کوئی یہ جواب دے نہیں سکتا، صحیح جواب ہے۔ جب آزمائشیں آ رہی ہے تو آدمی کو چاہیے کہ اللہ سے دور ہونے کے بجائے اللہ کے قریب جائے، لیکن امت مسلمہ کا مسئلہ بڑا عجیب ہے کہ مسائل آ رہے ہیں، یہ متوجہ ہونے کے بجائے اور زیادہ مساجد سے جو ہے متوحش ہو رہے ہیں، مساجد سے دور ہو رہے ہیں۔ بڑے عجیب حالات ہیں، الگ الگ ملکوں کے الگ الگ جو حالات آ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں
کہ بہت بڑی غفلت کا، بہت بڑی جو ہے ایک سمجھے کہ معصیت کا پردہ پڑ گیا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی عقلیں، لوگوں کا جو سوچ ہے وہ تباہ و برباد ہو کر رہ گیا۔ ومن اظلم، اور اس شخص سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو اس کے سامنے ذکر کیا جائے پھر وہ اس سے منہ موڑ لے۔ اللہ کی آیتوں کو ذکر کیا جا رہا ہے اور وہ اس سے منہ موڑ رہا ہے۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، بے شک ہم مجرموں سے بہت جلد بدلہ لے کر رہیں گے، اللہ فرما رہے ہیں۔ یعنی اللہ کی آیتوں کو ذکر کرنے کے بعد ان کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے اسے چھوڑو، اس کی طرف سے منہ موڑ لینا، یہ بہت بڑی جو ہے بدنصیبی کی بات ہے۔ یہ آیتیں کفار کے بارے میں نازل ہو رہی ہیں کہ وہ جب آیتیں پڑھی جاتی تھی تو منہ موڑ لیا کرتے تھے، لیکن اگر ہم دیکھیں، غور کریں معاشرے میں تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں بھی پائی جا رہی ہیں۔ گھروں کے اندر بچوں کو دینداری کی طرف یا دینی تعلیم کی طرف یا کچھ دیر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے کی طرف متوجہ کیا جائے تو بچے اس چیز پر توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ دن بدن ماحول بگڑتا جا رہا ہے، اسی لیے قادیانیت ہے اور دوسری چیزیں، تیسری چیزیں معاشرے کے اندر گھستی جا رہی ہیں۔ اس لیے بچوں کا دین سے مضبوط ان کا رشتہ ہو، اس کے لیے ماں باپ کو مسلسل فکر کرتے رہنا چاہیے۔ معلم اصحاب سید ابو الحسن علی حسینی ندوی قدس سرہ 2000 میں انتقال ہوا ان کا، 23 سال ہو رہا ہے۔ وہ انتقال سے بھی کم از کم انہوں نے 25 سال پہلے ایک مضمون لکھا تھا، ردہ ولا ابا بکر لہا۔ عربوں کے لیے ایک مضمون لکھا تھا، خاص طور پر عربوں کے لیے لکھا تھا، لیکن مضمون تو سبھی کے لیے۔ انہوں نے کہا، انہوں نے کب لکھی؟ آج سے 50 سال پہلے ایک بات کہی کہ ہر گھر میں ارتداد پایا جاتا ہے، دین سے بیزاری پائی جاتی ہے، اور اس دین سے بیزاری کا علاج کرنے کے لیے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بہت سخت موقف اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ وہ بہت نرم مزاج ہیں، بہت خلیق طبیعت کے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب آس پاس جو ہے ارتداد پھیلنے لگا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کو نکال لیا اور کہا کہ میں ایک ایک سے لڑوں گا۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں، میں نے کہا کہ ذرا نرمی کا معاملہ کیجئے، تو حضرت ابوبکر میرے سے سخت ناراض ہوئے۔ آپ نے فرمایا، جبار فی الجاہلیہ، جاہلیت میں تو تم بڑے دمدار روبدار بن کر پھرتے تھے، اب اسلام میں آ کر جو ہے مجھے نرمی کی بات کر رہے ہو؟ کسی بھی معاملے میں میں جو ہے نرم پڑنے والا نہیں۔ تو حضرت علی میاں صاحب نے لکھا کہ گھروں میں پھیلنے والے ارتداد کا مقابلہ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سختی سے نہیں کیا جائے گا تو آنے والی نسلوں میں ایمان باقی نہیں رہ جائے گا، بس صرف کچھ رسمیں باقی رہ جائیں گی، کچھ رسمیں باقی رہ جائیں گی بس، اور کچھ باقی نہیں رہ جائے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اللہ فرماتے ہیں اور تحقیق کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، پس اس کے سلسلے میں آپ شک میں نہ پڑیں۔ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ ہم نے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمائی، اس کے سلسلے میں آپ شک میں نہ پڑیں۔ اس کہنے کا مطلب یہ ہے جیسے وہ صاحب کتاب تھے، آپ بھی صاحب کتاب ہیں، آپ کو بھی جو کتاب دی گئی ہے وہ جو ہے اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک نہ کریں۔ ثم اعرض وجعلنا هدى لبنی اسرائیل، اور ہم نے اسے بنایا بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ۔ ہر زمانے میں اس نبی کو جو کتاب دی جاتی تھی وہ ہدایت نامہ ہوتا تھا، اس پر عمل کرنا ضروری تھا۔ تو
تو انہوں نے جیسے اس کتاب پر عمل کر کے ہدایت یافتہ ہوئے، اسی طرح آپ کی قوم کے لوگوں کے لیے بھی ذمہ داری ہے کہ جو قرآن دیا گیا ہے اسے جو ہے اپنائیں۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَأْمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور بنایا ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو پیشوا، امام، بڑے، جب انہوں نے صبر کیا ہماری باتوں پر۔ ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو پیشوا بنایا جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری باتوں کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتے رہے، ہدایت کرتے رہے۔ یہاں قرآن نے بتایا آدمی کا پیشوا بننے کے لیے، بڑا بننے کے لیے، ذمہ دار بننے کے لیے اس کے اندر صفت صبر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر صبر کی صفت نہیں ہے تو وہ آدمی بڑا بننا مشکل ہے، اس لیے کہ بڑا بننے کے لیے اسے بہت ساری باتیں سننی ہوگی۔ اگر اس کے اندر صبر کی صفت نہیں ہے، طیش میں آ جا رہا ہے، غصے میں آ جا رہا ہے، تو وہ بڑا نہیں بن سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوذیت فی اللہ ما یوذی احد، سب سے زیادہ اگر اللہ کے راستے میں کسی کو تکلیف دی گئی ہے تو وہ میں ہوں، مجھے لوگوں نے تکلیف دی، لیکن آپ سب سے بڑے پیشوا تھے، سب سے بڑے رہنما تھے، اس لیے آپ نے صبر کی بھی جو سب سے اعلیٰ مثال ہو سکتی تھی دنیا میں، وہ آپ نے اختیار کیا اور کر کے دکھایا۔ اور یہ آیت بتا رہی ہے کہ آدمی کو بڑا بننا ہے تو جو ہے اسے صبر کرنا ہوگا اور صبر پر چلنا ہوگا۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ جب آدمی کو خود ہی یقین نہ ہو تو وہ کیا دوسروں کو تلقین کر سکتا ہے؟ اس لیے جس چیز کو آپ سامنے بتا رہے ہیں اس سلسلے میں آپ کو جو ہے یقین ہونا چاہیے۔ بہت سارے مرتبہ بہت ساری چیزیں پیش آتی ہیں، بعض ائمہ کا، بعض علماء کا یہ واقعہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ ایک بڑے عالم کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی، آ کر اس نے کہا کہ میرے بچے کو گوڑ کھانے کی بہت عادت ہے، بہت گوڑ کھاتا ہے، آپ دعا فرمائیں کہ وہ گوڑ کھانا چھوڑ دے۔ ان اللہ والوں نے کہا آپ ایسا کیجئے کہ 3 دن کے بعد آئیے۔ وہ بوڑھی عورت 3 دن کے بعد آئی، تو پھر آپ نے دعا کیا تو اس بچے نے اس دعا کے اثر سے اس چیز کی طرف توجہ کم کی۔ اب اس بوڑھی خاتون نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ آپ یہ دعا 3 دن پہلے بھی کر سکتے تھے، 3 دن بعد کیوں بلایا؟ اسی وقت کر کے مسئلے کو سلٹا دیتے، نمٹا دیتے۔ تو اللہ والوں نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جب تم نے آ کر اپنے لڑکے کی شکایت کی کہ گوڑ بہت کھاتا ہے، آپ دعا کریں اس سے عادت چھوٹ جائے، تو گوڑ کھانے کی، میٹھا کھانے کی مجھے بھی عادت تھی۔ اب جس چیز کی مجھے خود عادت ہے میں وہ کسی کے لیے دعا کروں اس کے چھوڑنے کے لیے تو اس میں کیا اثر ہو؟ اس لیے تمہارے جانے کے بعد 3 دن تک میں خود گوڑ کھانے کا چھوڑ دیا اور کوشش کی کہ یہ عادت میرے سے ختم ہو۔ پھر 3 دن بعد تمہیں بلایا، اب میں نے دعا کی تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اب بات میں اثر ہوگی۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، جو وہ پیشوا تھے وہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ ایک آدمی کو خود ہی یقین نہیں ہے تو مسئلہ کیا ہوگا؟ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بے شک آپ کا رب فیصلہ فرمائیں گے قیامت کے دن ان چیزوں کا جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، جن میں جھگڑ رہے ہیں، ان کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ، کیا یہ لوگ
اس سے بھی ہدایت نہیں پاتے، اس سے بھی سمجھتے نہیں کہ کتنے لوگوں کو اس سے پہلے، ان سے پہلے ہم نے ہلاک کر دیا۔ یمشون فی مساکنہم، جن کو ہم نے ہلاک کیا انہی کے گھروں میں اور ان کے علاقوں میں یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں۔ مثلا مدینے کے، مکے کے جتنے بھی لوگ ملک شام جانا ہوتا تھا، ملک شام جانا ہوتا تھا تو ان تمام لوگوں کو مدین صالح، تبوک سے پہلے کے راستے سے گزر کر جانا ہوتا تھا، اور وہاں پر قوم صالح اور دوسرے اقوام کی وہ تمام چیزیں جو کھنڈروں میں تبدیل ہو گئے ہیں ابھی تک موجود ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کیا ان کو اس سے ہدایت نہیں مل رہی؟ کیا اس سے سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ ان سے پہلے ہم نے کتنے لوگوں کو جو ان سے بھی طاقتور تھے ہلاک کر دیا؟ یمشون فی مساکنہم، یہ ان کے گھروں پر جو ہے چلتے ہوئے جاتے ہیں، وہاں سے ان علاقوں سے گزرتے، اب بھی عبرت نہیں حاصل کرتے۔ ان فی ذلک الآیات، اس میں البتہ بہت نشانیاں ہیں، افلا یسمعون، کیا یہ لوگ سنتے نہیں ہیں بات کو؟ اولم یرو، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم کس طرح پانی کو کھینچ کر لاتے ہیں زمین سے، پھر اس کے ذریعے سے جو ہے زراعت ہوتی ہے، اناج اگتا ہے، یہ بھی کھاتے ہیں اس سے، اور ان کے چوپائے، ان کے جو جانور ہیں وہ بھی کھاتے ہیں۔ زمین کے اندر سے ہم پانی کو کھینچ کر لاتے ہیں۔ جیسے آج کل تو مسئلہ آسان ہے، جگہ جگہ بورویل پڑ رہا ہے، زمین کے اندر سے آدمی پانی اوپر کو لاتا ہے اور پھر اس پانی سے زراعت ہوتی ہے، آسمان سے پانی برستا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اس پانی کے ذریعے سے زراعت ہوتی ہے، اور زراعت کے ذریعے سے یہ بھی کھاتے ہیں، ان کے جانور بھی کھاتے ہیں۔ افلا یبصرون، کیا یہ لوگ پھر بھی ان کو کچھ سجائی نہیں دیتا، کچھ نظر نہیں آتا؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی کب ہوگی وہ بات جس کا اگر آپ سچے ہیں، یعنی قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب آئے گی اگر آپ سچے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے کہ جب وہ دن آئے گا تو اس دن تم لوگوں کا کفر جو ہے، لا ينفع الذین کفروا، ان لوگوں کو جو کفر کی حالت میں مرے ہیں اس وقت ایمان لانا ان کو فائدہ نہیں دیا جائے گا، ان کا ایمان انہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ موت کے غرغرے سے پہلے کی توبہ قبول ہے، اور موت کب آنے والی ہے کسی کو پتہ نہیں، اور اسی لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ رات میں سونے سے پہلے کم از کم تھوڑی دیر ذکر اور جو اوراد ہیں انہیں پڑھ کر توبہ کر کے سوئے۔ کتنے لوگ ہیں رات میں سوئے صبح اٹھے ہی نہیں، رات میں ان کی روح نکل گئی، ان کو صبح اٹھنے کا ہی موقع نہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں کسی کی بھی جان اچانک نہیں نکالتا ہوں، بڑی مہلتیں دیتا ہوں، بڑی نشانیاں دیتا ہوں، بڑی وارننگیں دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آدمی کے رشتہ دار جب انتقال ہو رہے ہیں تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ اب میرا بھی نمبر ہے، اور جب ایک آدمی کے ہم عمر لوگ انتقال ہو رہے ہیں، ہم میں سے ہر آدمی ایسا ہے جن کے بعض دوست جو اسکولوں میں پڑھا کرتے تھے وہ انتقال ہو گئے، جوانیوں میں انتقال ہو گئے۔ میرے خود ساتھ میں جو پڑھتے تھے 4 قریبی دوست انتقال ہو گئے 20-25 سال پہلے۔ تو یہ سب اشارے ہیں، اور اس کے بعد بالوں کا سفید ہونا یہ بھی اشارہ ہے، اور بھی دوسری چیزیں ہیں، یہ اشارے ہیں۔ تو قل، آپ کہہ دیجئے کہ وہ دن آئے جب آئے گا دن، اس دن کفر والوں کو ان کا ایمان فائدہ نہیں پہنچائے گا، اور نہ انہیں جو ہے مہلت دی جائے گی۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، بس آپ درگزر کیجئے، وَانْتَظِرْ، اور انتظار کیجئے، إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، ہم بھی جو ہے وہ بھی جو ہے انتظار کریں، آپ بھی انتظار کیجئے، وہ بھی انتظار کریں۔ آخر میں
اس صورت کے آخر میں یہ بات بتائی گئی کہ آدمی کو اس وقت سے پہلے تیاری کر لینا چاہیے جب وہ تیاری کام میں آنے والی ہے۔ بعد میں کرنے کا کیا فائدہ؟ آدمی غرغرے میں ایمان قبول کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، یا صدقہ خیرات کرنے نکلا ہوا ہے، بعض چیزیں تو اس وقت کی قبول بھی نہیں ہیں۔ شریعت نے کہا کوئی آدمی آخر وقت میں مرض الوفات میں بستر پر پڑا ہے، اب کہہ رہا ہے کہ میری پوری پراپرٹی میں مسجد کو دیتا ہوں، مدرسے کو دیتا ہوں، یتیم خانے کو دیتا ہوں، شریعت کہتی ہے قبول نہیں ہے۔ جب تم تندرست تھے، امنگ تھی، تب کچھ کرتے، اب مرنے کے وقت میں کر رہے ہو تو رشتہ داروں کو محروم کرنا چاہتے ہو، اس لیے قابل قبول نہیں۔ حضرات اس کے بعد یہ سورہ احزاب ہے، مدنی سورت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کے 4 سال میں نازل ہوئی ہے۔ بڑی اہم سورت ہے۔ 4 بنیادی بڑے مضامین اس سورت کے اندر ذکر کیے گئے۔ 4 بڑے بنیادی مضامین اس سورت کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ احزاب اس سورت کا نام ہے، اور اس سلسلے کی تفصیلات انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہوں گی۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو اپنی زندگی میں ہی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خاص طور پر جو حالات مشرقی وسطیٰ کے ہیں، اب تو اخبار پڑھنے کی ہمت نہیں ہے، خاص طور پر آج کے ہیڈ لائنز دیکھ کر، حتیٰ کہ دوسرے ممالک کے، ان کے اپنے ممالک کے بھی ہیڈ لائنز دیکھ کر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور کیا پوری دنیا کی انسانیت کو مسئلہ پیش آیا ہے کہ مسلسل نہتے لوگوں کو گزشتہ 36 دنوں سے اس حال میں لا کر رکھ دیا گیا ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے، اور جن کے اس میں کھو گئے انہیں صبر عطا فرمائے، اور آس پاس میں بزدل اور منافق جو بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی زندگیوں پر اترا رہے ہیں، موج مستی میں لگے ہوئے ہیں، اگر انہیں ہدایت نہیں ہے تو انہیں بھی ضرور اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ مزہ چکھائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات پھر ایک مرتبہ ووٹر آئی ڈی بن رہا ہے، موقع ہے، جائیں آرام سے کروا لیں۔ ہمارے اپنے لوگ ہی بیٹھ کر کام کر رہے ہیں، صبح سے کام چل رہا ہے۔ میں بھی 2-3 مرتبہ گیا تھا، دیکھا بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور ابھی بھی بہت سارے لوگوں کے ڈاکیومنٹس صحیح نہیں ہیں۔ تھوڑی محنت تو کرنی پڑے گی، کیونکہ نہیں کریں گے آنے والے دنوں میں اس کے بڑے نتائج ہوں گے۔ کسی بھی طرح اگر آپ یہاں اپنا ووٹر آئی ڈی نہیں بنانا چاہتے، جہاں آپ کا من ہے اس علاقے میں آپ کے ڈاکیومنٹس ہیں وہیں بنائیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ یہیں بنائیں، آپ کے ڈاکیومنٹس آپ کے گاؤں کے ہیں، چیک تو کر لیں کہ بھئی صحیح ہے یا نہیں، اپڈیٹ تو ہو جائیں۔ نام رہتے رہتے ہی غائب ہو جاتا ہے۔ اب تو اخباروں میں الیکشن کے دن پتہ چلتا ہے کہ بھئی جو آدمی کھڑا ہوا ہے اس کا ہی نام غائب ہے۔ جب بڑے بڑے لوگوں کے نام غائب ہو سکتے ہیں تو ہمارا آپ کا تو کوئی گنتی میں ہی نہیں ہے۔ اس لیے ان ڈاکیومنٹس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ امت میں شعور پیدا فرمائے، امت میں بیداری پیدا فرمائے، اور امت ان چیزوں کی طرف توجہ دے۔ لک الحمد و لک شکریہ اللہ، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارک ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انجی المستضعفین من المؤمنین فی فلسطین، اللہم انصر المجاہدین والمؤمنین فی فلسطین وفی کل مکان، اللہم انصر المظلومین من المؤمنین فی فلسطین وفی کل مکان، اللہم اشدد وطأتک علی الیہود، اللہم اجعل علیہم سنین کسنی یوسف۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔